کہ ملک کے موقر ادارے کے ساتھ آباد سے آواز ملا کر اور ان کی حمایت میں پروگرام اور سیمینار رکھا جائے. جب ہمیں اس چیز کا شرح صدر ہوا کہ پاکستان کے خلاف کس قدر عالمی طاقتیں اس کی جو ایٹمی طاقت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یکسو ہو چکی ہیں. امریکہ، برطانیہ، اسرائیل اور ہندوستان، ان سب کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو ایک غیر محفوظ ریاست ڈکلیئر کیا جائے. یہ باور کرایا جائے اقوام عالم پر کہ پاکستان میں ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں. سیاسی عدم استحکام تو انہوں نے پیدا کر دیا اور اپنے وہ مقصد میں بڑے کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب ان کا دوسرا ہدف پاکستان کے دفاعی ادارے، سیاسی جماعتوں کو وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے گویا اس سابقہ 4 سالہ دور حکومت میں، کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ساری جماعتوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے ان کو ملک دشمن اور اس طرح کے نازیبا الفاظ دے کر ان کو بدنام کیا، اور پھر اس سے وہ بھی محفوظ نہیں رہے. آج وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے سیاستداں بھی اسی بدنامی کا لیبل ان کے منہ پر ہے. اب وہ یہ چاہتے ہیں، انہوں نے مہم چلائی ہے کہ وہ پاکستان کے اس معتبر دفاعی ادارے کو بدنام کر دیں اور یہ بات اقوام عالم میں مسلمہ ہو جائے کہ پاکستان ایٹمی اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہ ایک سازش ہے، عالمی سازش ہے. اس لیے پاکستان کی محب وطن جماعتوں کو میدان میں آنا ہوگا اور عوام اور فوج کو باہم آپس میں شیر و شکر بنانا ہوگا. اور جو اس سلسلے میں جو نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں اور حقارتیں ہیں اور اب تو دشمنیاں ہو گئی ہیں. جنرل باجوہ ایک جنرل ہے، چیف آف آرمی اسٹاف ہے، کل وہ ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن ایک موقر ادارے کے سربراہ کے خلاف نفرت پیدا کی گئی. تو یہ جب سازشیں اس طرح اس کا روک تھام اور توڑ ہونا ازبز ضروری ہے. اب میں اظہار خیال کے لیے ہمارے معزز مہمان اور یہیں ناظم آباد کے روح رواں جمعیت علماء اسلام کے رہنما جناب مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. میرے انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور جمعیت اہل حدیث کے منتظمہ کمیٹی جنہوں نے آج یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، میں گزشتہ 15-20 دن سے مسلسل مجاہد کالونی کے معاملے میں مصروف رہنے کی وجہ سے میرا گلا بھی بالکل بیٹھ چکا ہے اور بات بھی نہیں ہو پاتی. حضرت قاری صاحب کی موجودگی میں
آج کا یہ جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام کا کردار، جمعیت علماء اسلام کا ملک کے اندر سیاسی اقدار وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ الحمدللہ روز اول سے جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ ملک کو مضبوط رکھنے کے لیے اداروں کو مضبوط رکھنا ہوگا۔ اگر ادارے مضبوط ہوں گے تو ملک مضبوط ہو سکے گا، اگر ادارے کمزور ہو جائے تو ملک خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ جو لوگ اداروں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں وہ در حقیقت ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں وہ لوگ در حقیقت ملک و ملت کے خیر خواہ ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ادارے ہمارے ملک کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنے اداروں کو کمزور کریں گے تو اس سے ہمارا ملک کمزور ہوگا، اس لیے کہ عوام کی باری بعد میں آتی ہے۔ عوام ان حالات سے بعد میں دوچار ہوتے ہیں۔ ملکی حالات سے سب سے پہلے فرنٹ لائن پہ ہمارے یہ ادارے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اداروں کے خلاف اپنے ملک کے اندر انتشار پیدا کریں گے، اپنے عوام کے اندر انتشار پیدا کریں گے، ہم ملک کے اندر ذبح و ہولی شروع کریں گے اور یہاں پر انتشار پیدا کر کے ہم اداروں کو کمزور کریں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ملک و ملت کی بقا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی اور کے اہلکار بن کر ہم اپنے ملک کو در حقیقت کمزور کر رہے ہیں۔ آج مجھے کھل کر کہنی دیجئے کہ اب ہم نے اپنے صفوں کو ٹٹولنا ہے، ہم نے اپنے اندر سے ان بےکاری بیڑیوں کو نکال باہر کرنا ہے جو ہمارے ملک کے اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو ملک و ملت کے اداروں کو نشانے پر لانا چاہتے ہیں۔ کبھی تو ان کو نیوٹرل کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نیوٹرل ایک جانور ہوتا ہے۔ ارے مجھے کہنی دیجئے جانور تو تم خود ہو، جانور کی حیثیت تم نے اختیار کر لی ہے۔ جانور کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ صبح کرتا ہے تو شام کا پتہ نہیں ہوتا، جب وہ صبح کچھ کہتا ہے تو شام کو وہ نہیں کرتا، جب وہ شام کو کہتا ہے تو صبح وہ نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں جانور تم خود ہو، ہمارے ادارے جانور نہیں۔ اس لیے اس طرح کی کالی بھیڑیوں کو اب ہم نے سمجھنا ہوگا، پہچاننا ہوگا یہ کس کے سازش پر اداروں کو کمزور کر رہے ہیں، یہ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میرے قائد نے تو روز اول کہہ دیا تھا کہ یہ شخص پاکستان کا نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ پاکستان کا نمائندہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے، اس کے روابط کسی اور سے ہے، اس کا لنک کہیں اور سے ہے۔ لیکن لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جب وقت آ گیا اور سب نے دیکھ لیا کہ ہاں ہاں ہم تو یہی کہہ رہے تھے، فوج نہیں مان رہی تھی، ہمارے ادارے نہیں مان رہے تھے، ہمارے اداروں نے ان کو سپورٹ کیا، ہم مخالف کھڑے رہے، ادارے ان کو سپورٹ کرتے رہے، ہم نے اداروں کی بھی مخالفت کی، اس لیے کہ ہم ملک کے محافظ تھے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ تھے۔ اس وقت ہم نے بھی اداروں سے کہا کہ تم بھی غلط ہو، تمہاری آج کا فیصلہ بھی غلط ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ اداروں نے مان لیا کہ ہاں مولانا فضل الرحمان صحیح تھے اور ہم غلط۔ یہ حالات آپ کے سامنے ہیں اور آپ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں۔ ہم اداروں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جو باہر ہے اس کے
وقت کا اختصار ہے اور میرے پاس بہت کچھ کہنے کو ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ اس میدان کے شاہ سوار ہیں، ہر چیز پر نظر ہوتی ہے. میرے قائد بہت دور اندیش ہے. میرے قائد نے دور اندیشی اتنی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بادل آتے ہیں تو ہم بادل کو جانچ لیتے ہیں کہ اس پر یہ بادل بارش برسانے والی ہے یا یہ بادل جو ہے وہ کس طرح کے ہیں. ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ جب یہ شخص پاکستان کے اندر آیا تھا تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ یہ جس بادل سے نمودار ہو رہا ہے یہ بادل ملک کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ ملک کے دشمن کے راستے سے آ رہا ہے. لیکن آج دنیا نے دیکھ لیا ہے. آج ہم استحکام پاکستان کے عنوان سے کیوں یہاں پروگرام کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت پڑی اس کی؟ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا بچہ بچہ پاکستانی ہے، اس ملک کا ہر باسی پاکستانی ہے. لیکن آج ہم استحکام پاکستان کے لیول کے نیچے کیوں پروگرام کر رہے ہیں؟ اس پروگرام پر مجبور بھی ہمیں ان غداروں نے کیا ہے، ان غداروں کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. لہذا ہمیں ان حالات کو سمجھنا ہوگا اور ہمیں اپنے صفوں کے اندر سے ان لوگوں کے عزائم کو ناکام بنانا ہوگا. یہ صرف جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام مذہبی جماعتوں کی، کہ جس طرح سے الحمدللہ MMA کی صورت ہو، PDM کی صورت ہو، متحدہ مجلس عمل کی صورت ہو، ہر دور میں آپ الحمدللہ مذہبی لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان رواداری کو انہوں نے برقرار رکھا ہے اور آئندہ بھی اس ملک و ملت کے لیے یہ رواداری ہم برقرار رکھیں گے. اس کے اندر جتنی قربانی دینی پڑے گی وہ قربانی نچلی سطح کی ہو، اعلیٰ سطح کی ہو، متوسط طبقے کی ہو، انشاءاللہ وہ قربانی دیتے رہیں گے اور اس ملک کو بچا کر انشاءاللہ دم لیں گے اور ان دشمنوں کے تمام عزائم کو ناکام بنائیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.